السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ محترم صدر مجلس، امیر جمعیت اہل حدیث شیخ یونس صاحب، اسی طرح جامعہ محمدیہ سلفیہ کے صدر صاحب، اساتذہ، ذمہ داران اور آپ طلباء، صبح سے الحمدللہ محاضرے سن رہے ہیں اور ضیافت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صبح سے جو محاضرے ہوئے کہ آپ لوگوں کو مطالعہ کرنا ہے، یہ کس کا محاضرہ تھا؟ مطالعے کی اہمیت کس کا؟ شیخ رحمۃ اللہ رحمانی کا۔ اس کے بعد دوسرا محاضرہ شیخ عبداللہ جامعیہ فضل اللہ کا تھا۔ کیا عنوان تھا؟ اچھا، تیسرا شیخ حنیف سلفی فضل اللہ کا تھا، اس کا کیا عنوان تھا؟ لکھنے کیا تھا؟ تو آپ صبح سے یہ سیکھ رہے تھے کہ علم حاصل کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ یہ سب کام کیوں کرنا ہے؟ یہ سب کیوں کریں گے؟ کوئی فائدہ ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، تم نے پڑھ لیا، بہت سارا مطالعہ بھی کر لیا، کتابیں بھی لکھی، مضامین لکھے، لیکن ان سب سے حاصل کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہمیں علم حاصل کر کے کیا کرنا ہے؟ مطلب آگے چل کے زندگی بھر تو پڑھیں گے نہیں نا، ہم زندگی بھر تو طالب علم نہیں رہیں گے کہ صبح اٹھے، چائے پی، کلاس میں بیٹھے، استاد آئے، پڑھائے اور چلے گئے، شام کو کھیلے۔ اصل کام اب شروع ہوگا، اصل کام اب شروع ہوگا۔ آپ نے لکھا، پڑھا، مطالعہ کیا، یاد کیا، سیکھا، جو کچھ بھی کیا، اس کا اصل کام کب شروع ہوگا؟ جب اس میدان سے آپ نکل کے میدان خطابت میں جائیں گے، اپنے عملی میدان میں جائیں گے۔ کس میں جائیں گے؟ اپنے ذاتی عملی میدان میں۔ ابھی تک آپ لوگ دوسروں کے محتاج ہیں۔ آپ کو استاد آ کے جو پڑھاتا ہے وہ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، جب پڑھائی ہوتی ہے تبھی پڑھنا پڑتا ہے، چھٹی ہے تو آپ نہیں پڑھ سکتے، استاد پڑھانے نہیں آتے ہیں۔ جب استاد کہے گا تب آپ کو لکھنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، استاد نے نہیں لکھنے دیا تو آپ نہیں لکھیں گے۔ یہ سب چیزیں رہیں گی، لیکن جب آپ اس میدان سے نکل جائیں گے باہر، تو آپ کو کیا کرنا رہے گا؟ جو کچھ بھی لکھا ہے، جو کچھ بھی سیکھا ہے، جو کچھ بھی مطالعہ کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ رکھے رہنا ہے اپنے پاس۔ کیا کریں گے؟ اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ سورۃ المدثر کی چند آیتیں میں نے پڑھی، اس کے تناظر میں چند باتیں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ کس لیے عطا فرمایا؟ کہ حافظ بنیں، تراویح پڑھائیں، نماز پڑھائیں، کسی جگہ استاد بن کے رہیں، اس لیے دیا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس لیے دی گئی؟ کس لیے دی گئی؟ صرف امامت کریں کہ پڑھنے کے بعد آرام کریں، گھر پہ چھٹی ہو گئی؟ ہاں، تو یہ باتیں آپ جانتے ہی ہیں، لیکن میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے انسان آپ کھڑے ہو جاؤ۔ مدثر مانے کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے ہیں ترجمہ قرآن ہم لوگ۔ مدثر مانے چادر اوڑھا ہوا انسان جو غفلت میں یا ڈر کی وجہ سے سو جاتا ہے۔ ہم سوتے کیوں ہیں؟ یا تو تھک جاتے ہیں، یا ہم غافل ہیں، یا بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو اس کی تفصیل بہت ساری بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
ڈر گئے، پسینے سے شرابور ہو گئے اور ڈرے ہوئے اپنے گھر پر آئے کہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، زمبلونی زمبلونی، ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی۔ اسی طرح دوسری صورت ہے یا المزمل، اس میں بھی یہی معنی پایا جاتا ہے، اس میں اللہ نے اپنے نبی کو عبادت کی طرف حکم دیا ہے۔ دونوں کو ملا کر یہ تفصیل بیان کی گئی ہے، وقت نہیں ہے، لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ دن میں آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنا ہے اور رات میں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح ہم نے اپنی قوم کو جمعہ کے خطبے میں، عید کے خطبے میں فجر کی فضیلت بتائی اور خود ہی فجر نہیں پڑھی، رات بھر سوئے رہے۔ پوری تقریب کے 1 گھنٹہ کے تاجر پڑھنا چاہیے، اس کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، لیکن خود پوری رات سوئے رہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام بھی کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے اور دعوت و تبلیغ بھی کرنا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو بہتر تبھی ہوگا، وہ صرف سیکھتا ہے تو بہتر نہیں ہے، شرط ہے اس کے ساتھ، سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے تبھی وہ بہتر ہے۔ سیکھنے والے تو بہت بڑے ہیں لیکن سکھانا ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ بہرحال ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تعلیم حاصل کر لی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد کا جو مرحلہ بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ لیں گے اس کے بعد تو آسانی آسانی ہے، قربانی تو بعد میں دینی پڑے گی، ابھی تو آپ لوگ آسان زندگی میں ہیں، ایک چار دیواری میں کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، نہا دھو کے آئے، کلاس میں بیٹھے، آپ کو سب کچھ استاد آ کے پڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب میدان خطابت میں آئیں گے آپ لوگ تو آپ کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خطابت یہ خطب یکتب سے ہے، خطب یکتب کس بات سے ہوا؟ ضرورت ہے نصر ینصر سے، خطب یکتب مانے خطبہ دینا۔ اب اس لفظ سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ خطبہ دینے کے لیے سامعین ضروری ہے۔ جو خطبہ دے رہا ہے وہ خطیب ہے، اب خطبہ دے رہا ہے وہ خطیب ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ سامنے سننے والے چاہیے۔ جیسے میں آج آپ کے سامنے محاضرہ پیش کر رہا ہوں، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو میں کس کو سناتا؟ تو خطیب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے سامنے سامعین ہوں۔ پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ مطالعے اکیلے بیٹھ کے کر سکتے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں اکیلے لکھ سکتے ہیں، آپ حفظ کر سکتے ہیں، بہت سارے کام آپ اکیلے میں کر سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن خطابت ایسا کام ہے جس کے لیے سامعین سننے والے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے اور اپنے قوم کو ڈرائیے۔ کس چیز سے ڈرائیے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا گیا تھا بشیر و نذیر، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں نظریات کو ساتھ میں لے کر چلے۔ خطیب کے لیے کیا ضروری ہے کہ دو چیزیں وہ ساتھ میں لے کے چلے، بشارت اور نذارت۔ لوگوں کو بشارت بھی دینا ہے اور ڈرانا بھی ہے۔ کس چیز کی بشارت دینا ہے؟ کہ اگر آپ توحید پر رہے، ایمان پر رہے تو جنت الفردوس ہے، اگر آپ کفر میں چلے گئے، شرک میں چلے گئے یا نافرمانی کے تو نذارت ہے، اسی کے لیے قبر کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو میدان ہے خطابت کا بہت وسیع میدان ہے۔ الگ الگ زبانوں میں خطابت ہوتی ہے، الگ ملکوں میں الگ زبان میں خطابت ہوتی ہے، الگ الگ میدان ہے خطابت کے۔ مثال کے طور پہ ایک خطابت کا میدان ہے دینی میدان، جس میں دینی تقریریں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم صرف دین کی بات کر رہے ہیں۔ ایک میدان ہوتا ہے سیاسی میدان، جہاں پہ صرف سیاست کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے تجارتی میدان، بزنس، جس میں صرف بزنس کی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے پروڈکٹ کے بارے میں، اپنی چیزوں اشیاء کے بارے میں فائدے گناتا ہے، اس کے نقصانات گناتا ہے، پروفٹ سمجھاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بزنس کی خطابت ہے۔ اسی طرح ایک خطابت ہوتی ہے میدان جنگ میں بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کے طریقے کی طرف رہنمائی کرنا، لوگوں کو گائیڈ کرنا، یہ بھی خطابت ہے۔
تو خطابت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور ہمارا جو جس خطابت سے تعلق ہے وہ کون سی خطابت ہے؟ دینی خطابت۔ لیکن آگے چل کے ہمیں ان بہت ساری قسموں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ تاجر بن گئے تو آپ کو ایک اچھا تاجر بننا پڑے گا۔ آپ سیاسی آدمی بن گئے، سیاست میں راجکام میں چلے گئے تو آپ کو وہ خطابت سیکھنی پڑے گی۔ اچھا، خطابت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور چیز کا حکم دیا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اب یہ معنی اس کا بہت وسیع ہے کہ آپ خطیب ہیں تو آپ کو خود کو بھی بے داغ ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کے اوپر داغ لگے ہوئے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ داغ ہیں، تو آپ کے کپڑوں میں ناپاکی لگی ہوئی ہے تو آپ خطابت نہیں کر سکتے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کہا، یہ باطن کی ناپاکی کو دور کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ناپاکی ظاہری ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں، ہمارے کپڑے میں، ہمارے ہاتھ پاؤں میں یا کہیں لگی ہوئی ہے، وہ ناپاکی دور کس سے ہوتی ہے؟ پانی سے ہوتی ہے۔ ایک ناپاکی جو دل کے اندر ہوتی ہے، جیسے شرک ہے، یہ ناپاکی ہے۔ نفاق ہے، یہ ایک طرح کی ناپاکی ہے۔ اوثان، بتوں کی پرستش ہے، بتوں کی عبادت، یہ بھی ایک طرح کی ناپاکی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک کرنا، بتوں سے پاک کرنا۔ اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں بتوں کو مانتے ہیں؟ نہیں، بلکہ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر جتنے بھی بت ہیں، بتوں سے مراد وہ نفسانی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، وہ مال کی لالچ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی تعریف کی لالچ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی خوشامد بھی ہو سکتی ہے، کسی کو راضی کرنا بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے خطیب کا دل پاک ہونا چاہیے، اس کا جسم بھی پاک ہونا چاہیے۔ یہ شرط ہے دینی خطابت کے لیے۔ تو سب سے پہلے ضروری بات کیا سمجھ میں ہے ہمارے لیے کہ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کا نفس بھی پاک ہو اور اس کا جسم اور اس کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، کیونکہ جو سامعین ہیں وہ آپ کو صرف سن نہیں رہے بلکہ آپ کو دیکھ بھی رہے۔ سامعین جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ مجھے سن نہیں رہے بلکہ آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو آپ کی نظر صرف میری زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں اس پر نہیں ہے، بلکہ آپ میری شکل کو بھی دیکھ رہے ہیں، میں کیسے کھڑا ہوا وہ بھی دیکھ رہے ہیں، میں کیسے اشارے کر رہا ہوں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اس لیے بنایا گیا کہ آپ 40 سال کی زندگی میں بالکل پاک رہے، ہر طرح سے پاک رہے، شرک سے بھی پاک رہے اور دوسری برائیوں سے بھی پاک رہے، یہاں کہ آپ امانت دار بھی تھے، سچے بھی تھے۔ تو سوچ سکتے ہیں کہ نبوت سے پہلے جو آدمی امانت دار ہو، سچا ہو، تو دوسری برائیوں سے تو ویسے ہی پاک ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو چن لیا، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں مصطفیٰ، چنا ہوا۔ اللہ نے ان کو چن لیا، مجتبیٰ، پسند کر لیا۔ یہ اجتباء و استفاء کیوں ہوا اللہ کے نبی کا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے شروع سے ہی، خطیب بننے سے پہلے ہی۔ تو خطابت کے لیے آپ لوگوں کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ اپنے دل کو پاک کرنا ہے، دوسرے نمبر میں اپنے ذات کو بھی پاک رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اگر کسی کے سامنے تقریر کرنے جائیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں تقریر کریں گے تو لوگ نہیں کریں گے۔ ہم چوری کی برائی بیان کریں گے لیکن خود چوری کریں گے تو اس پہ کوئی عمل کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ ہم خود ہی چوری کر رہے ہیں۔ تو اپنے نفس کو پاک رکھنا ضروری ہوتا ہے، خود کو پہلے اس عمل کی طرف لانا پڑے گا، اس کے بعد دوسروں کو وہ عمل سکھانا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مذمت فرمائی، برائی۔ اس کی ایک بڑی وجہ کیا تھی کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو سب سے پہلے انسان کا خطیب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ عمل کرنے والا بھی ہو۔ تیسرے نمبر پہ کیا ضروری ہے کہ وہ خود بھی عمل کرتا ہو، عامل ہونا ضروری ہے، عمل کرنے والا۔ اگر وہ باتیں تو اچھی کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے تو یہ اللہ کے یہاں مغضوب ہے، بہت برا انسان ہے۔ تو اس سے بھی
برا ہے جو عمل بھی نہیں کرتا ہے، بولتا بھی نہیں. اس سے بھی برا انسان ہوا ہے جو لوگوں کو بلاتا تو ہے خیر کی طرف لیکن خود خیر کا کام نہیں کرتا. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. اچھا، اب دین کے کاموں کے لیے خطابت ضروری ہے. مثال کے طور پہ آپ نے سمن اسلام پڑھ لیا، اب یہاں پہ آپ تقریر کر کے چلے گئے جنت ہے جہاں میں استاد کا در ہے، ماں باپ کی خدمت ہے نا، مسجد ہے، اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ تقریریں آپ ہر جگہ کر نہیں سکتے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ مطالعہ ضروری ہے. آپ نے مطالعہ کیا تو آپ تقریر اچھی طرح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی زبان صاف ہونی چاہیے، آپ کے پاس اچھے اچھے الفاظ ہونے چاہیے، جملے ہونے چاہیے جس سے آپ تقریر کر سکیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس اچھے جملے نہیں ہیں، اچھے الفاظ نہیں ہیں، تو آپ زبان کی وجہ سے مصیبت میں بھی پڑ سکتے ہیں. زبان کی وجہ سے انسان مصیبت میں پڑ سکتا ہے. یہ زبان جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھینچا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ زبان ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ اللہ میری پکڑ کرے گا. تو زبان سے ہم اللہ سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں اور اللہ کے یہاں نافرمان بھی بن سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ابلیس ہے، ابلیس نے کون سا بڑا گناہ کیا تھا؟ کوئی گناہ کیا تھا بہت بڑا؟ کون سا کیا تھا؟ کس چیز سے کیا تھا؟ ہاتھوں سے، پاؤں سے، زبان سے؟ زبان سے کیا تھا نا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آپ سے پیدا کیا ہے. بات تو صحیح تھی نا اس کی، جھوٹ نہیں کہا ابلیس نے، بات اچھی کہی اور سچ بھی کہا کہ میں تو بہتر ہوں، میں آپ سے پیدا کیا، میں مٹی سے پیدا کیا. لیکن اس کا اسلوب، اس کے دل کی نیت بری تھی. اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اللہ کے قول کو نہ مانے. اس جملے کے اندر کیا مخفی تھا؟ اللہ کی بات کو نہ ماننا. کون سی بات تھی؟ کہ سجدہ کرو. اللہ نے کیا کہا ابلیس سے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہ کیا بلکہ الٹا دلیل دی. تو اللہ کے یہاں وہ مردود ہو گیا، قیامت تک اور آخرت میں بھی مردود رہے گا. اچھا، فرعون نے کیا کہا تھا؟ فرعون نے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اب یہ چیز بھی انہوں نے لکھ کر نہیں کی بلکہ زبان سے کی. تو زبان جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت کا سبب بھی بن سکتی ہے. زبان سے ہی شرک ہوتا ہے، زبان سے کفر ہوتا ہے، زبان سے یعنی انسان کسی کو گالی دیتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، زبان سے وعدہ خلافی کرتا ہے، زبان سے حسد کرتا ہے، زبان سے کسی کے اوپر طعنہ تشنیع کرتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، زبان پہ کسی پہ تہمت لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے نا. یہ سب چیزیں کس سے ہوتی ہیں؟ زبان سے ہوتی ہیں. لیکن زبان سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، نمازیں ہم سے ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی باتیں سناتے ہیں. یہ سب کس سے ہوتا ہے؟ یہ بھی زبان سے ہوتا ہے. تو ہمیں 2 چیزوں میں سے اچھی چیزوں کو اختیار کرنا ہے. جو چیزیں مفید ہیں زبان سے وہ اختیار کریں گے، اور جو چیز بری ہیں ان سے ہم دور رہیں گے. یہ خطابت میں بہت ضروری ہے. خطابت میں ایک اور چیز ضروری ہے کہ الفاظ کا تعین، الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. ہم کسی کے سامنے کوئی لفظ کہہ رہے ہیں تو لفظ ایسا ہو کہ اس کی ذات پہ حملہ نہ ہو، کسی کو ہم برا بلا نہ کہیں، کسی کو زبان کے ذریعے طعن و تشنیع نہ کریں. الفاظ اچھے ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ اسلام نے بہت ساری اصطلاحات بنائی ہیں، جیسے قضائے حاجت ہے، یعنی ضرورت کو پوری کرنا. اب یہ ایک اصطلاح ہے، اس کا معنی الگ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کو اصطلاح کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو آگے چل کے آپ سمجھیں گے قرآن حدیث کے اندر. جیسے نکاح ہے، نکاح کا معنی لفظی معنی کوئی خاص نہیں ہوتا ہے، شادی کا معنی ہے، مجامع، مباشرت، یہ سب اصطلاحات ہیں. اب ان اصطلاحات کے ذریعے جب ہم خطاب کریں گے تو سامعین کو باتیں سمجھ میں بھی رہیں گی اور ادب کا دائرہ بھی لحاظ میں رہے گا، کسی کی بے ادبی بھی نہیں ہوگی. اب ایک خطیب کے ضروری ہے کہ وہ سامعین کا ادب و احترام کرے، کیونکہ وہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جیسے میں آپ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میں اگر یہاں بد زبانی کروں، بری زبان اختیار کروں، تو سامعین کیا ہو جائیں گے؟ دور بھاگیں گے. اس لیے لوگوں کو قریب لانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھی زبان میں گفتگو کی جائے، اچھی طرح سے ان سے بات کی جائے.
جیسے کھانا ہوتا ہے، کھانا میٹھا بھی ہوتا ہے، کھارا بھی ہوتا ہے نا. ہم اچھا کھاتے ہیں، مٹھائی کھاتے ہیں، حلوہ، تو ہمارے چہرے پہ خوشی ظاہر ہوتی ہے، بشاشت چار کرو کا ہوتا ہے، وہ ماشاء اللہ حلوہ آ گیا، مٹھائی آ گئی ہے نا. وہیں مرچ کھائے تو کیسا منہ ہو جاتا ہے؟ منہ بگڑ جاتا ہے. مرچا کھائے تو بہت زیادہ تیکھا کھائیں گے تو انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. تو خطیب کو چاہیے کہ وہ اپنے سامعین کو اپنے شیریں کلام سے، میٹھی زبان سے مخاطب کرے، ان سے بد کلامی نہ کرے، تلخ کلامی نہ کرے، ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جو ان کو برا لگے. اس کے لیے ایک آسان قاعدہ بھی ہے کہ جو بھی الفاظ اردو میں ہم عام طور سے اپنے دوست کو کہتے ہیں، اپنے ساتھی کو، ہم عمر کو، جیسے آپ اپنے ساتھی کو کیسے کہتے ہیں؟ چلو بیٹھو، چلو کھاؤ پیو سو جاؤ کھیلو. یہی جملے اگر آپ اپنے بڑی عمر سے آدمی کو کہتے ہیں تو کیسے کہیں گے؟ اٹھو بیٹھو چلو کھاؤ پیو. کوئی اچھا آدمی ہے، اس کا ادب کرنا ہے تو کیسے کہیں گے؟ صرف ایک لفظ کا فرق کرنا پڑتا ہے ادب لانے کے لیے. ہاں تو دیکھو اس میں تھوڑا غور کرو کہ صرف ہم نے ایک لفظ بدلا ہے، چلو کے بجائے چلیے، بیٹھو کے بجائے بیٹھیے، کھاؤ کی جگہ کھائیے، سوئیے، ہے نا. اب دیکھو ایک فرق کی وجہ سے یہ ادبی جملہ ہو گیا. لیکن آپ اپنے ساتھی کو کہہ سکتے ہیں اٹھو چلو بیٹھو کھاؤ پیو بھاگو. لیکن جب کسی انسان کو ہم ادب کے ساتھ مخاطب کریں گے تو ہم اس کے بری زبان استعمال نہیں کریں گے. آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، آپ جلسے میں تقریر کر رہے ہیں، آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ وہ جملے نہیں کہیں گے جو عام طور سے اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں. وہاں پہ آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ آپ سنیے، آپ حضرات کے سامنے ہم قرآن حدیث کی باتیں کہہ رہے ہیں، اس کو آپ سنیے، غور سے سنیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. یہ باتیں ضروری. جیسے ہم کہتے ہیں محترم سامعین کرام، یہ کیا احترام ہے سننے والوں کا کہ آپ جو بھی بیٹھے ہیں میرے نزدیک آپ احترام کے لائق ہیں. محترم میں نے کہا، سامعین کرام کہا، یعنی عزت والے کہا، محترم حضرات، تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی. تو وہ ایک ادبی انداز ہو جاتا ہے. تو آپ جب بھی تقریر کریں تو یہ چیز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آپ چھوٹے ہیں تو جب بڑوں کے سامنے تقریر کریں تو ان کا ادب بھی ضروری ہے. جیسے آپ ابھی جو کہ انجمن میں تقریر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں جب ممبر پر خطبہ دیں گے تو آپ کے سامنے آپ کے والدین بھی ہوں گے، آپ کے دادا پردادا بھی ہوں گے، چاچا ماموں بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، دادا دادی نانا نانی سب ہوں گے، وہ بھی سنیں گے. اب وہاں پہ ہمیں جو الفاظ استعمال کرنے چاہیے ان کا انتخاب اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی جو بات ہوئی اسی طرح جیسے باپ ہے تو اس کو اچھے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ والد، ہے نا، والدین، ماں باپ، والد والدہ. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کے باپ کا نام عبداللہ تھا تو یہ اچھا نہیں لگتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے والد کا نام عبداللہ تھا. تو یہ انتخاب اچھا ہونا چاہیے جملوں کا، کیونکہ جملوں کا جو غلط انتخاب ہے اس وجہ سے سامعین کو ایک اچھی بات بھی بری لگتی ہے. بات اچھی ہوتی ہے لیکن وہ بری لگتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام آمنہ تھا، اس کے کہنے کے بجائے جب ہم کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا تو اچھا لگتا ہے. اسی طرح تو کی جگہ کیا کہنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ جملے جو ہیں یہ ہماری زبان میں، ہماری خطابت میں کیا لاتے ہیں؟ ادب لاتے ہیں. اچھا اسی طرح ہمارے سامنے جو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے سوچنا چاہیے اس کے بعد کہنا چاہیے. کوئی بھی بات کہنے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اس کے لیے عربی میں کہاوت آتی ہے زن فقل، زن فقل، پہلے وزن کرو، فقل اس کے بعد کہو. انگلش میں کہتے ہیں تھنک بیفور یو اسپیک. کسی چیز کو بولنے سے پہلے سوچو کہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا. تو یہ سوچنا ضروری ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ زبان کے جملوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے کتنا نقصان ہوتا ہے کہ دو آدمی کسی بادشاہ کے پاس گئے. بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں کوئی اچھی بات کہو. تو ایک نے کہا کہ
تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے خاندان والے سب مر جائیں گے، تمہاری نظر کے سامنے تمہارے تمام خاندان والے مر جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اس کو پھانسی چڑھا دو، قتل کر دو۔ دوسرے کو بلایا تو وہ عقل مند انسان تھا، وہ ہوشیار تھا، اس نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس کا جو اثر ہوا ہے میرا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے کیا کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو اپنے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے، آپ تو اپنے خاندان میں سب سے بڑی عمر پائیں گے۔ جملہ دیکھو دونوں میں غور کرو، بات ایک ہی ہے، بڑی عمر پائیں گے مطلب سب مر جائیں گے، آپ زندہ رہیں گے۔ لیکن اس کو بادشاہ نے انعام دے دیا، دوسرے کو انعام دیا کہ دیکھو اس نے کتنی اچھی بات کہی، جبکہ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ تمہاری عمر بڑی ہوگی لیکن باقی سب لوگ مر جائیں گے تمہاری زندگی میں۔ تو جملے کا اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک کو انعام ملا، ایک کو سزا ملی، جبکہ بات ایک ہی تھی۔ تو کہنے کا یہ فرق ہوتا ہے، اگر آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں اچھے انداز میں تو لوگوں کا اس پہ اثر ہو سکتا ہے، اگر آپ بری بات اچھی بات کہہ رہے ہیں برے انداز میں، تو ابھی تو ہم مدرسے میں ہیں، کبھی باہر جا کے تقریر کریں گے تو خطرہ بہت ہوتا ہے۔ اچھی تقریر کریں گے تو ہدیہ، وظیفہ، شال، رومال، کھانا سب کچھ ملتا ہے، لیکن اگر معمولی غلطی ہو گئی تو جوتے چپلوں سے بھی سواگت ہوتا ہے نا، خطرہ ہوتا ہے۔ کئی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جو نیتا لوگ ہوتے ہیں سیاسی، جب کوئی بات غلط کہہ دیتے ہیں تو لوگ ان کو بھگا بھگا کے مارتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ لوگ ٹماٹر آلو بھی مارتے ہیں، انڈے، بہت ساری جگہ پر لوگ اس کو آنے کا منع ہی کر دیتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں مت آنا آئندہ۔ یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا انداز اچھا نہیں تھا۔ تو گفتگو کا انداز، خطابت میں یہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو اچھی طرح بیان کریں۔ ایک اہم چیز اور ہوتی ہے جو شاعر نے کہا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت برباد رکھتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دل سے جو بات نکلتی ہے نا وہ کسی پہ اثر کرتی ہے۔ اگر ہم صرف منہ سے کہہ رہے ہیں، دل میں ہمارے کچھ اور ہے، جیسے ہم کہتے ہیں آئیے آئیے بیٹھ کے کھانا کھائیے، لیکن دل میں یہ ہے کہ چلا جائے تو اچھا ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا۔ کوئی ہمارا دشمن ہے، ہم کو اچھا نہیں لگا، وہ آئیے آئیے آپ آ گئے، لیکن دل میں ہمارا اس کے بارے میں اچھی نیت نہیں ہے، تو بہت برا عمل ہے۔ خطیبوں کے اندر اگر یہ چیز ہے کہ وہ خطابت کے اندر تقریر میں سامعین کو یا انہیں سے اپنے دشمنوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ خطیب کا سب سے برا عمل ہے، یہ خطیب کی بری نیت ہے۔ خطیب کے اندر خیر خائی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کی تقریر یہ ہے کہ میں تقریر کروں تاکہ ہماری جماعت سدھر جائے، میں تقریر کروں تاکہ نمازی بڑھ جائیں، میں تقریر کروں تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں، میں تقریر کروں تاکہ لوگ چوری چھوڑ دیں، یہ اچھا عمل ہے، آپ کی نیت اچھی ہے۔ لیکن آپ کی تقریر ہے کہ میں کو برا بلا کہوں، ڈانٹوں، سب کو جہنم میں بھیج دوں، تم سب کافر ہو، جہنم میں جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ جو نہیں جاننے والا ہے وہ بھی سوچے گا کہ اپنے عمل کر کے کیا کروں گا، میں تو کافر ہوں۔ تو جس کو سدھرنا ہے وہ بھی سدھرے گا نہیں، اس کو پتہ ہی ہے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، میں کافر ہو گیا ہوں، میں مشرک ہو گیا ہوں، تو وہ عمل ہی نہیں کرے گا۔ آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ یہ چل رہا ہے، تکفیر کا فتنہ جس کو کہتے ہیں، آپ لوگ سمجھیں گے۔ ابھی جب بھی آپ کہیں جائیں تو کسی کو فوراً یہ نہیں کہنا ہے کہ تم منافق ہو، تم کافر ہو، تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے، کسی پہ حکم نہیں لگا سکتے ہو، یہ اللہ کے ہاتھ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا گیا، صحابہ کو اس چیز سے روکا گیا کہ تم کسی کو کافر نہ کہو، کیونکہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تمہیں بھی، یا تو دونوں میں سے کافر ہو جاتا ہے، اگر وہ کافر نہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں خود کافر ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا نقصان ہے۔ تو شاعر سے جو بات کبھی اثر رکھتی ہے، پر نہیں، پر مطلب پنکھ، اس کے پنکھ نہیں ہے لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے، لیکن اڑ سکتی ہے۔ ہماری آواز اگر دل سے نکلی ہے تو یہ آواز کہاں پہنچتی ہے؟ ایک آسمان نہیں، دو آسمان نہیں، ساتوں آسمانوں پہ، عرش کے اوپر اپنے رب کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ کتنی طاقت ہے اس کی، پرندے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پر سے بھی اتنا دور نہیں جا سکتا آدمی۔ لیکن اگر دل سے کوئی آدمی دعا کرے، دل سے کوئی کام کرے، دل سے کوئی چاہے، تو یہ دل کی آواز دل تک پہنچتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آواز ہماری کہاں پہنچتی ہے؟ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کا اگر شکر ادا کریں تو بھی آواز اللہ کے پاس پہنچنے والی ہے۔ اگر ہم دل سے کسی کا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے ہیں، ہمارا عقیدہ خراب ہے دل میں، تو یہ بھی آواز وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنے سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟
اپنے دل کو پاک صاف رکھنا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ مکانی نہ رہی، رہ گئی رسم خزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یعنی حضرت بلال علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ بھی اذان دیتے تھے، لیکن ان کی اذان میں مٹھاس تھی، وہ روحانی اذان تھی۔ وہ اپنے روح سے اور دل سے لوگوں کو بلاتے تھے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہے نا، آؤ مسجدوں کے اندر۔ تو دل سے بلانا، اپنے روحانی انداز میں لوگوں کو دعوت دینا، یہ مفید ہوتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اب وہ ماحول نہیں رہا، اب بھی اذانیں ہوتی ہیں لیکن ایسی اذانیں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ ایسے قوم کی جو پختہ خیالی اس زمانے میں تھی، آج نہیں ہے۔ قوم کے بارے میں خیر خائی رکھنا، قوت برداشت رکھنا، یہ خطاب خطیب کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو تقریر کرو گے، کہیں جا کے لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے، تمہیں بہت سارے غلط القاب دیں گے، لیکن وہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے۔ کس سے؟ برداشت سے، قوت سے کام لینا۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ دعوت کی تھی تو کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو ابو جہل نے وہاں پہ لوگوں کو کہا کہ تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم کو جمع کیا ہے؟ پھر اپنے قوم کو بھی گمراہ کیا تو سب قوم والے چلے گئے۔ تو یہ دیکھو کتنا نقصان ہوا قوم کا، ایک خطیب کی وجہ سے نقصان ہوا، کیونکہ ابو جہل وہاں خطیب بنا، اللہ کے نبی کو بولنے نہیں دیا گیا، خطیب بنا اور ایک خطیب نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس ہے آخری وقت میں کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے، وہاں بھی کچھ لوگ آ گئے خطیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ان کو نصیحت کرنے لگے کہ تم آخر میں کیوں اسلام قبول کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ نقصان ہے۔ تو خطابت کا نقصان بھی بہت ہوتا ہے، فائدے بھی بہت ہیں، بسا اوقات انسان کو بہت بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو قوت صبر ضروری ہے۔ ایسے مواقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے دعوت و تبلیغ کے لیے، وہاں گئے تو کیا ہوا؟ انہوں نے دعوت کی، کھانا کھلایا، ہدیہ دیا، چادریں دی، رومال دیے، کیا دیا؟ طائف میں کیا ہوا تھا؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے بچوں نے پتھر مارے۔ اب پتھر بچوں نے نہیں مارے، بچوں کو تو اکسایا گیا۔ بچوں کو کیا پتا کہ یہ نبی آئے ہیں، کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو کہنے والے کون تھے؟ کفار مکہ تھے۔ طائف کے جو کافر تھے انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اس کو پتھر مارو۔ اب ان کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، نبی ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے پتھر مارے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں۔ اگر آپ اس میدان میں اتریں گے تو طاقت بھی رہنا چاہیے، برداشت کی قوت بھی رہنا چاہیے، آپ کے اندر صبر بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس ہر چیز کی اہمیت سمجھنے کے ساتھ ساتھ قوت برداشت بھی ہونا چاہیے، صبر بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ایک چیز ضروری ہے، زبان کی صفائی، زبان کا صاف ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام تم نبی ہو، جاؤ فرعون کے پاس، اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی۔ وہ درخواست کیا تھی؟ یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، کچھ بولتے تھے تو واضح طریقے سے بول نہیں پاتے تھے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَّ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، کہ اللہ جو میرا بھائی ہارون ہے اس کی زبان زیادہ فصیح ہے یا زیادہ صاف ستھری ہے، وہ اچھی طرح بول سکتا ہے، تو آپ اس کو بھی میرے ساتھ کر دیجیے تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں گے تو وہ میری تصدیق کریں گے، ورنہ وہ لوگ میرے کو جھٹلا دیں گے، یعنی میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کو، میں کچھ کہوں گا تو وہ سمجھیں گے نہیں، اس وجہ سے میری تصدیق کریں گے وہ لوگ۔ تو اللہ نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا تھا اس وجہ سے۔ تو زبان میں صاف ستھری زبان ہونا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے جو چیزیں
لکھی ہیں پڑھی ہیں اس کو آپ خطابت میں اسی طریقے سے نہیں کہہ سکتے جس طریقے سے آپ نے پڑھی ہے. جو چیز آپ نے مطالعہ کیا ہے، جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، آپ کو سیم وہی انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اس کی ترتیب بدلنا پڑے گا، اس کی ترتیب الٹی سیدھی کرنی پڑے گی، اس کے کوما، اس کے جو فل اسٹاپ ہوتے ہیں وہ بدلنے پڑیں گے. جیسے ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے نا، یہ سبق کا جملہ ہے. اب جب ہم سبق پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے اسی طرح پڑھیں گے، اللہ کا نام بڑی برکت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، ایسے پڑھتے جائیں گے. لیکن یہی جملہ جب ہم تقریر میں کہیں گے تو اس کی ترتیب، اس کا جو بریک ہے، بیچ میں جو اسٹاپ ہے وہ بدل جائے گا. اللہ کا نام بہت بڑی برکت والا ہے، وہ بڑے کرم والا ہے، وہ رحم والا ہے. تو اس میں ہم اضافہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں ہم کمی زیادتی بھی کر سکتے ہیں. اس جملے کو ہم توڑ دیں گے. ایک جملے کو 3-4 ٹکڑے کرنا پڑتا ہے. جیسے خطیب ہوتا ہے نا، اور کہتا ہے پھر رک جاتا ہے، اور پھر بریک کیا. جبکہ ہم پڑھتے ہیں تو بریک نہیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں، پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کی تقریر کب اچھی ہوگی؟ جب آپ جملے کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورۃ الانفال میں، اس آیت میں یہ فرمایا. اس طرح جب انداز اختیار کریں گے تو یہ آپ کی خطابت ہوگی. ورنہ اگر آپ انداز نہیں تبدیل کر رہے ہیں تو یہ خطابت نہیں ہے، وہ سبق پڑھنا ہو جائے گا. تو یہ چیز بھی ضروری ہے. ایک چیز اور ہے کہ لوگوں کے قلوب اور اذہان کو، سامعین کے ذہنوں کو اپنی طرف راغب کرنا، متوجہ کرنا. اس کا ایک آسان طریقہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے. قرآن و حدیث میں خطیب کے لیے ایک آسان طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ سوال کرے، بار بار سامعین سے پہلے سوال کرے، پھر اسی چیز کو ذکر کرے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ طریقہ تھا، پوچھتے تھے کہ صحابہ کیا تم کو پتہ ہے، پھر اس کے بعد ذکر کرتے تھے بات کو. قرآن مجید میں دیکھیے، علم کر کے فقال ربک بسابق فی اللہ تعالی حدیث الغاشیہ ہے نا. یہ سب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں حضرت الحکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یہ سوالات ہیں. ایسے قرآن میں آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی جہاں پہ اللہ سوال پوچھ رہا ہے، جبکہ اللہ کو سوال پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اسلوب تھا خطابت کا کہ صحابہ سے ہم پوچھتے تھے، اے میرے صحابہ بتاؤ، تو صحابہ کرام بتا دیتے کہ اللہ و رسول عالم، ہم تو نہیں جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیا کرتے تھے. تو یہ ایک طریقہ ہے خطابت کا کہ آپ اپنی قوم کی طرف جب بھی خطاب کریں تو اس میں کیا کریں؟ سوال ہے. سوالات ہوں گے تو ان کے ذہن میں جو سننے والا ہے وہ جواب سوچے گا، اس کے بعد اس کے اوپر غور و فکر بھی کرے گا. اسی طرح ایک چیز اور بھی ہے جو بہت ضروری ہے کہ اپنا مواد جو ہے تقریر کا وہ اچھا ہونا چاہیے. جو ہم لوگوں کے سامنے باتیں پیش کر رہے ہیں وہ اچھی باتیں ہونی چاہیے. ابھی آپ لوگوں نے سنا مطالعے کے تعلق سے. اب اس کا تعلق مطالعے سے. اگر آپ کی باتیں اچھی ہیں تو اس کی وجہ آپ کا مطالعہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کی باتیں اچھی نہیں ہیں، مواد اچھا نہیں ہے، یہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ آپ نے مطالعہ نہیں کیا ہے. تو تقریر کے لیے ضروری ہے مطالعہ ہے نا. خطابت میں جتنا آپ کا مطالعہ زیادہ ہوگا اتنی آپ کی تقریر اچھی ہوگی. اس لیے گہرائی کے اندر جا کر مطالعہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور تبھی آپ کی خطابت اچھی ہو سکتی ہے جب آپ جو ہے اپنی باتوں میں اچھی باتیں لے آئیں گے اور اچھا مواد پیش کریں گے. اب اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے غلط مواد، ایک ہوتا ہے صحیح مواد. اس کو آسان لفظوں میں کہیں گے غلط اور صحیح. صحیح وہ ہے جو ثابت شدہ ہے، جو حوالے کے ساتھ ہے. غلط وہ ہے جو ایسے ہی قصے ہیں، کہانیاں ہیں جس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، تو وہ غلط ہو جائے گا. جیسے دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، مسالک، سب کے خطیب ہوتے ہیں، لیکن ان خطیبوں نے اپنے قوموں کو ایسے گمراہ کر رکھا ہے خطابت سے کہ وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس غلط مواد اتنا ہے کہ صحیح مواد آنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے. جیسے ضعیف اور موضوع روایتوں کی تعداد لاکھوں میں ہے اور صحیح روایتیں بہت کم ہیں، لاکھوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہیں. تو اب ان 1000 صحیح حدیثوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ اس طوفان سے، جو ضعیف اور موضوع روایتوں کا طوفان ہے، ان سے بچ سکیں، تو اس کے لیے
ضروری ہے کہ ہم مطالعہ کریں۔ ایک اور چیز ضروری ہے کہ آپ جو الفاظ لوگوں کے سامنے استعمال کر رہے ہیں اس کا معنی مفہوم آپ کو آنا چاہیے۔ جو لفظ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ لوگوں کو سمجھانا رہے ہیں توحید، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے توحید کا معنی کیا ہوتا ہے۔ آپ تقریر کر رہے ہیں ایمان کے اوپر، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے۔ تو لفظی اور اصطلاحی دونوں معنی ضروری ہے، لفظی اور اصطلاحی دونوں معنی جاننا ضروری ہے۔ جیسے ابھی ہم سن رہے تھے کہ لغت کا استعمال کرنا چاہیے، تو خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ لغت کا بھی استعمال کرے۔ آپ کوئی چیز بولنے جا رہے ہیں تقریر میں، یاد کر کے تو گئے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم لغت میں دیکھ لیں گے وہ الفاظ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو ہمیں لغت میں دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آج کل ایک مشہور جملہ ہے پروپیگنڈا، ہے نا؟ پروپیگنڈا آج کل ہر جگہ ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مدارس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ اب یہ پروپیگنڈا یہ کہاں ملے گا؟ یہ جملہ ہمیں کہاں ملے گا؟ یہ اردو ہے کہ ہندی ہے کہ فارسی ہے کہ عربی ہے انگلش ہے، کیا ہے؟ کس لغت میں ہم دیکھیں گے اس کو؟ پروپیگنڈا کیا ہے؟ عربی ہے، اردو ہے، انگلش ہے۔ پروپیگنڈا کیا ہے؟ یہ انگلش ورڈ ہے۔ تو اس کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو چیز کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں پہلے خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو لفظ کہہ رہا ہوں اس کا کوئی مصدر ہے کہ نہیں ہے، یہ نحو میں کہاں ملے گا، لغت میں کہاں ملے گا، قاموس الجدید میں ملے گا کہ مسکول لغات میں ملے گا کہ کسی انگلش ڈکشنری میں ملے گا کہ فارسی میں کہ گجراتی میں کس میں ملے گا، وہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہوگا۔ اگر یہ چیز ہم جانیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح خطبات کے اندر یہ ضروری ہے کہ ہم جہاں خطبہ دینے جا رہے ہیں تو اس کا معیار بھی دیکھیں، سامنے سننے والے کیسے ہیں اسی حساب سے خطبہ دیں گے۔ اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں تو خطبے کا انداز الگ ہوگا۔ اسی طرح خطبات کی اور ساری قسمیں ہیں، جیسے خطبہ عیدین کا ہوتا ہے اس میں مواد الگ ہوتا ہے۔ آپ خطبہ عید نہیں دے سکتے، عید کا خطبہ جمعہ میں نہیں دے سکتے۔ شب قدر کی رات میں جو آپ کہیں گے وہ آپ درس میں وہ آپ جمعہ میں نہیں کہہ سکتے یا جو عید میں نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح جو چیزیں موقع محل کے حساب سے ہوتی ہے اسی طرح موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جیسے قربانی کی عید آئے گی تو ہم عید الفطر کے فضائل نہیں بیان کر سکتے، اسی طرح عید الفطر میں عید الاضحیٰ کے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب چیزیں عناوین کا انتخاب، مواد کا انتخاب، الفاظ جو تلفظ ہوتا ہے اس کی صحیح ادائیگی، سب چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طرح جو دلائل ہیں ان کا پوری باریکی سے خیال رکھا جائے کہ ہم جو حدیث پیش کر رہے ہیں آیت وہ کس جگہ پر ہے قرآن میں، کس حدیث کی کتاب میں ہے، اس کا حوالہ، جلد نمبر، صفحہ نمبر، اور کس راوی نے روایت کیا ہے، صحیح ہے کہ ضعیف ہے، اس کی تحقیق بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں ضروری ہیں خطیب ہونے کے لیے۔ اچھا، ایک چیز اہم جو ہمارے یہاں بیماری ہے کہ تیار تقریریں ہوتی ہے اسی سے ہم اکثر تقریریں کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھا خطیب بننا ہے تو آپ اس سے بچیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے چل کے آپ اچھے خطیب بنیں تو آپ جو تقریریں آج کل خطبات کی کتابیں آتے ہیں تو شیخ خطیب ہے نا، یہ سب خطیب کی کتابیں آ رہی ہیں، تو ان سے آپ دور رہیے، بلکہ آپ اپنی طرف سے تقریر تیار کیجیے محنت سے۔ جب آپ ایسے بنیں گے تو آگے چل کے آپ اچھے خطیب بن سکتے ہیں۔ ورنہ یہ جو آج کل مرض بن رہا ہے کہ ہمیں آسانی سے آیت بھی مل گئی، حدیث بھی مل گئی، مواد بھی مل گیا تو ہم نے محنت نہیں کی، جبکہ اگر ہم وہی چیز الگ سے محنت کر کے قرآن کھولیں گے، سورہ کھولیں گے تو آگے پیچھے کی آیتیں بھی ہمیں پتہ چلے گا، کس سے پہلے کون سی آیت، اس کے بعد کون سی آیت، شان نزول کیا ہے، یا حدیث ہے تو کس کتاب میں ہے، سب میں معلومات مزید ہو جائیں گی۔ لیکن تیار ایک صفحے کی تقریر مل گئی تو ہمیں تو صرف یاد کرنا ہے، باقی محنت ہی نہیں کریں گے۔ تو اچھی تقریر کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے استادوں کی رہنمائی میں بنے، آپ کے پاس تقریر ہے 2 صفحے کی، استاد کے پاس جائیے، کہیے کہ اس تقریر میں کوئی اچھی سی آیت لکھ دیجیے، کوئی حدیث لکھ دیجیے، کوئی شاعری لکھ دیجیے، تو وہ مزید اس میں تقریر میں اچھا ہی آ جائے گی۔ ورنہ ہم لوگ جاتے رہتے ہیں اجلاس وغیرہ میں تو ہر جگہ ایک ہی تقریر ہوتی ہے، یہاں آئے وہ بھی توشے خطیب والی، دوسرے مدرسے میں گئے وہاں بھی وہی توشے خطیب والی، مکتب میں گئے تو وہاں بھی توشے خطیب والی، 1-2 کتابیں ہیں بس اسی میں سے تقریریں چل رہی ہیں۔ تو اس سے آپ لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور سے تو اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی شکل و صورت، اپنی حیت بھی اچھی بنا کر جائیں تقریر کرنے جا رہے ہیں تو کہ جو شرعی نقطۂ نظر سے غلط چیزیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اتنا زیادہ پسند ہو، فیشن بھی نہ ہو کہ سامنے والے آپ کی تقریر میں سنیں، آپ کو ہی دیکھتے رہیں، بلکہ آپ کو جو نارمل انداز ہوتا ہے سادگی والا وہی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح
جیسے پیشانی پر بال پڑے ہوئے ہیں ایسے ہے نا، پیجامہ نیچے لٹک رہا ہے، تو یہ بہت ساری ایسے ایپ والی چیزیں ہوتی ہیں جو اسلام میں جائز نہیں یا لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے آپ کہیں بھی تقریر کرنے چلے گئے کیسے بھی لباس میں، تو لوگ آپ کو مایوس سمجھیں گے، آپ کی تقریر اچھی ہوگی لیکن آپ کی شکل و صورت یا آپ کی جو حیت ہے، آپ کی جو بناوٹ ہے صحیح نہیں ہوگی، تو لوگ آپ کی تقریر کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ اسی طرح تقریر میں بہت زیادہ لمبی تقریر کرنے سے بھی بچنا چاہیے، جیسا ماحول ہو ویسے تقریر کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہو 5 منٹ کی تو 5 منٹ تقریر کرنا چاہیے، اور جہاں زیادہ لمبا تقریر کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں پہ طوالت اور اختصار کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے سامعین کے طور پر۔ اسی طرح جو ماحول میں تبدیلیاں آتی ہیں اس وجہ سے بھی ہمیں تقریروں میں اور اس کے عناوین میں فرق کرنا چاہیے، جیسے بارش کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، تو ان کے موسم کے اندر جو تقاریر ہوتی ہیں اس کے عناوین کا صحیح انتخاب ہونا چاہیے، مواد بھی اچھا ہونا چاہیے، اور سامعین کو کوئی تکلیف نہ ہو، ایسے انداز میں خطابت کی طرف کوشش کرنا چاہیے۔ تو خطابت کے بارے میں اور بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا خطیب بننے کے لیے کسی کو بھی اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں، لیکن ہو اس کی نقل کرنے سے بچیں۔ جیسے بہت سارے لوگ ججز کی نقل کرتے ہیں، کوئی علامہ احسان کی نقل کرتا ہے، تو بالکل ہو نقل نہ کریں، لیکن اچھا خطیب بننے کے لیے کسی کا انداز اختیار کرنے کے لیے ہم اس کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں، نمونہ بنا سکتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا خطیب بننا ہے۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے ہمارے لیے، ورنہ جیسے جو اچھے خطیب گزر گئے ان کے اوپر تو ٹھیک ہے، لوگ اچھا سمجھتے ہیں اس کو، اس کی سنتے ہیں، لیکن جب اسی کی کوئی دوسرا نقل کرتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، یہ فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ جرجس تقریر کا خود بتاتے خود تو لوگ بہت سے سنتے ہیں، روتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن جب دوسرا جرجس کی نقل کرتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، یہ وہی چیز ہے نا سین۔ تو وہ نقل کرنا ایک الگ چیز ہو جاتا ہے، بالکل ہو نقل نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھی خطیب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث کے مطابق دین کی جو باتیں ہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے قرآن حدیث کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ السلام علیکم۔